آیت نمبر 253۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ تلك الرسل، یہ رسول، فضلنا، ہم نے فضیلت عطا کی، بعضهم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، منہم، ان رسولوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع، اور بلند کیا، بعضهم، ان میں سے بعض کے، درجات کو، وآتینا، اور ہم نے دی، عیسیٰ بن مریم البینات، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح دلائل دیے، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی خاص تائید کی، مدد کی، بروح القدس، اپنے پاک روح کے ساتھ، یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالی چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ لڑائی کرتے، نہ لڑتے وہ لوگ، من بعدہم، جو ان انبیاء کے بعد تھے، من بعدی، اس کے بعد، ما جاءتہم البینات، کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، تو ان میں سے، من آمن، کچھ ایسے تھے جو ایمان لے آئے، ومنہم، اور ان میں سے، من کفر، کچھ ایسے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالی چاہتا، مَقْتَتَلُوا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالی، يَفْعَلُ مَا يُرِيد، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تیسرا سپارہ ہمارا الحمدللہ شروع ہوا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کئی احکامات کا بھی ذکر کریں گے اور کئی امور کا ذکر کریں گے، اور کچھ ایسے واقعات ذکر کریں گے کہ جن سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور کچھ وہ مثالیں، وہ احکامات نازل کیے ہیں اس سپارے کے اندر جو کہ پیچھے گزر چکے، جیسے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق ہے اور دیگر مسائل۔ تو یہ پہلی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر جن انبیاء کا تذکرہ ہوا، ذکر ہوا، ان میں سے کچھ ایسے رسول ہیں کہ جو جزوی طور پر ایک دوسرے سے فضیلت رکھتے ہیں۔ بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جن کی صفات دیگر انبیاء کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اور بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جن کی دیگر انبیاء کے مقابلے میں فضیلتیں کم ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی وہ یہ ہے کہ کسی بھی نبی کے درمیان آپ فضیلت مقرر نہ کریں، کسی بھی نبی کے درمیان آپ فضیلت مقرر نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ سے ایک کی شان میں اضافہ ہو جائے گا اور دوسرے کی عزت میں، تکریم میں کمی واقع ہو سکتی ہے، اور یہ چیز ان لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گی کہ جو الگ الگ نبی کو مانتے ہیں، ہر نبی کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو مسلمان جو ہیں ان کو اس بات پر غصہ آئے گا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے، یہ بندہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہیں بیان کر رہا۔ اسی طرح اگر ہم مقابلے کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو جو سامنے بیٹھا ہوا اگر کوئی عیسائی ہو یا کسی اور نبی کے ماننے والا ہو جو ہمارے نبی علیہ السلام کو نہ مانتا ہو، اس کے دل میں اسلام کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی وجوہات ہیں
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں آتا ہے کہ دو بندوں نے آپس میں لڑائی کی، ایک یہودی تھا اور دوسرا مسلمان تھا۔ اس یہودی کو مسلمان نے تھپڑ مارا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس یہودی نے قسم کھائی تھی، ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جس میں موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو اس نے ثابت کیا۔ تو اس مسلمان کو، بازار کے اندر تھا، اس مسلمان کو غصہ آ گیا، اس نے تھپڑ مار دیا کھینچ کے۔ اب یہ بات، وہ یہودی اس معاملے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا گیا اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے افضل ہوں۔ یونس بن متیٰ ایک نبی تھے، یونس علیہ السلام، کہ میں یونس بن متیٰ سے افضل ہوں۔ اب اس حدیث کے متعلق دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ ذکر کیے کہ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ میں بہتر ہوں یونس بن متیٰ سے، اب میں جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ، علماء نے ایک قول یہ لکھا کہ میں سے مراد یعنی کہ میں یونس بن متیٰ سے افضل ہوں، کوئی آدمی نہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے افضل ہوں، کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ میں یونس بن متیٰ سے افضل ہوں، ایسا نہ کہے۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا کہ میرے بارے میں کوئی یہ نہ کہے کہ یونس بن متیٰ سے نبی علیہ السلام افضل ہے۔ یعنی انبیاء کے جزوی فضیلت تو ثابت ہے، لیکن تقابل ان کے درمیان نہیں کرنا، مقابلہ بازی نہیں کرنی۔ منہم من کلم اللہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزوی فضیلت ان کی بتا دی۔ منہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے درجات میں اضافہ کیا، بلند کیے ان کے درجات کو۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں یہ جملہ ادھر ذکر کیا وہ اس لیے کہ یہ جملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے ذکر کیا، جیسا کہ 15ویں سپارے کے شروع میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، چلایا اپنے بندے کو۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا ہے، بندے الفاظ میں اس کو ذکر کیا، نبی کا نام نہیں لیا۔ ادھر بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کر دیا کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی، لیکن آگے خصوصی طور پر ذکر کیا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس سے مراد ہمارے نبی آخری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح دلائل دیے، اور ہم نے ان کی جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد کی، خصوصی مدد کی۔ یہ بھی اب عیسیٰ علیہ السلام کی جزوی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دی، لیکن یہاں پر غور کریں کہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا، نہ ہی ان تینوں کا آپس میں کسی ایک دوسرے سے تقابل کیا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ انبیاء کے درمیان جو فضیلت ہے وہ انبیاء کے ساتھ خاص کر دو، اس نبی کی یہ فضیلت ہے، اس نبی کی یہ فضیلت ہے، اس نبی کی وہ فضیلت ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ نبی اس نبی سے اتنی فضیلت رکھتا ہے لہٰذا اس کی شان زیادہ ہو گئی، اس کی کم ہو گئی۔ اگر ایسا کہیں گے تو انسان کا ایمان خطرے میں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ اختلاف نہ کرتے، واضح دلائل آ جانے کے بعد لڑائی نہ کرتے۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو دلائل دیے تھے، ان دلائل کے اوپر بعض ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یقینی طور پر ایمان لے آئے وہ لوگ، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے دل میں یہ بات کھٹک گئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی اپنی طرف سے کہہ رہا ہو سکتا ہے کہ یہ نبی کسی سے سن کے بتا رہا ہو، اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ بہت ساری لوگوں کے ذہن میں باتیں آئیں۔
انہی دو لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے تذکرہ کیا کہ اختلاف کیا، اختلاف کرنے کے بعد فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، کچھ ایسے بن گئے کہ جنہوں نے ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر، رسولوں پر، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، اور وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور کچھ ایسے نکلے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، انبیاء کے ساتھ کفر کیا، انبیاء کی طرف ان کو دی گئی کتابوں کو نہ مانا اور انبیاء کے ساتھ لڑائی کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ذکر کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کا اور اپنی ایک ایسی صفت کا ذکر کر دیا کہ جس کے بارے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں کا سوال نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو مال دیا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، یہ ہم الفاظ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو ہدایت عطا فرمائی اور دوسرے بندے کو ہدایت نہیں ملی تو وہ بندہ یہ نہ کہے کہ اگر اللہ چاہتا تو مجھے ہدایت دے دیتا، اگر اللہ چاہتا تو مجھے ہدایت مل جاتی، اللہ نے نہیں چاہا لہٰذا مجھے ہدایت ہی نہیں ملی۔ یہ جملہ نامناسب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف صرف اور صرف ان چیزوں کی نسبت کی جائے گی کہ جو چیزیں درست ہیں اور انصاف پر مبنی ہیں، غلط باتوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ لوگ خود اپنے نفسوں کے اوپر اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ قاعدہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ البروج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فعال لما یرید، وہ کرنے والا ہے ہر وہ کام لما یرید جس کا وہ ارادہ کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء اکرام پر اسی طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے تھے۔ اقول ما هذا عندي واللہ اعلم بالصواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله